ساتھ کیسا انکار اور کفر کا معاملہ کرتے ہو جس نے تمہیں نیست اور عدم سے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 موت اور 2 حیات ذکر کیے۔ ایک موت انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کنتم امواتن، تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر تمہیں زندہ کیا۔ ایک موت اور ایک حیات۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں دنیا میں موت دے گا۔ ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں زندگی بخشے گا۔ لہٰذا ہر وہ روایت، ہر وہ حدیث، ہر وہ عقیدہ جو ان 2 موت اور 2 حیاتوں سے ٹکراتا ہے تو وہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں آدمی زندہ ہوتا ہے، پھر جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، زندگی تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑی سی ایسی روح کا اوپر سے پرتوں پڑتا ہے۔ یہ جو مختلف قسم کے اشکال اور عبارات پیش کیے جاتے ہیں، یہ اس آیت کے خوف کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو یہ آیت مجموعی طور پر پسند نہیں ہے۔ کسی طریقے سے اپنے گندے عقیدے کو قبر کے اندر زندگی، قبر کے اندر ایسا، قبر کے اندر ویسا ثابت کرنے کے لیے بہانے بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اٹل بات کی کہ 2 موت ہے، 2 زندگیاں ہیں۔ اب اگر قبر کے اندر زندگی کو مان لیا جائے تو پھر 3 موت اور 3 زندگیاں ہو جائیں گی، جو قرآن میں کہیں ذکر نہیں۔ اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جب قبر کے اندر آدمی زندہ ہو تو پھر زندہ کو کیسے زندہ کیا جائے گا؟ پھر اس کے لیے یہ لوگ بہانے بناتے ہیں کہ نہیں، وہ تھوڑی سی خواب کی طرح ہوگا، وہ اصل میں پوری حیات نہیں ہوتی۔ اور عقیدہ ہمیں شیعوں کی طرف سے آیا ہے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر گر چکا تھا، چھت اس کی گر گئی تھی، تو اپنے اصحاب نے اس سے پوچھا کہ اگر ہم دوسرے چھت پہ چڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ جس پر بقول شیعہ، یہ روایات ہے تو ساری من گڑت، لیکن انہوں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں صحاح 4 جو ان کی ہیں، جس طرح کہ ہمارے صحاح 6 ہیں، ہے تو ساری شیعوں کی لکھی ہوئی روایات کا وجود ان لوگوں نے بنایا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں کمرے کے اوپر چڑھ کر کے زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر رہا ہو اور تمہاری نظریں پڑ جائیں، اس کے پاس کوئی اپنی بیوی ہو اور وہ محو جماع ہو، تو یہ پھر شیعوں نے عقیدہ بنایا کہ جو ادا دڑ ہے، یہ جو کمر کی ہڈی ہے، شاتیر جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نچلا حصہ جو ہے، تو شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دڑ میں روح کو ڈالا جاتا ہے، آدھا دڑ زندہ رہتا ہے، سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، نکیر ہوتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ اور سنیوں نے ان سے یہ عقیدہ لیا اور قبر کے اندر حیات بنا دی، اور آیت کے لیے جوابات ڈھونڈنا شروع کیے کہ نہیں، اصل میں زندہ تو نہیں ہوتے، اس لیے کہ قرآن میں 2 موت اور 2 حیات، لیکن تھوڑی سی حیات، نوع من الحیات۔ یہ نوع من الحیات ان لوگوں نے
اس آیت کو بجھانے کے لیے، اس آیت کو جواب دینے کے لیے ان لوگوں نے یہ عقیدہ گڑھا ہے۔ قرآن کا عقیدہ یہ ہے کنتم امواتن، تم مردے تھے، یعنی تم اس وقت خاک کی شکل میں، سبزی کی شکل میں، نطفے کی شکل میں اور غذا کی شکل میں مردے تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی عطا کی، ثم یمیتکم، دنیا کے پیٹ میں پھر موت آئی، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا، 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ موت، بس۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اب رب العالمین کی بڑائی ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ کیسے اللہ ہیں، وہ کتنی عظیم ہستی ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا، ما، ساری وہ چیزیں، فی الارض، جو زمین کے اندر ہے، جمیعاً، تمام کے تمام، یعنی انسان کے فائدے اور انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ ایک ٹھوس بات ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کے اندر پھر انشاءاللہ اس بات کو تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا یا تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا، ماں، تمام وہ چیزیں، فی الارض، جو زمین میں ہے، جمیعاً، کل کے کل، ثم استوى الی السماء، پھر پروردگار عالم نے ارادہ فرمایا، الی السماء، آسمانوں کی طرف۔ یہاں جو تصور آتا ہے انسان کی طرح تصور، اور یہ تشبہات کے اندر کہ انسان کی طرح، مستری کی طرح، بادشاہ کی طرح، یہاں یہ تصور ممنوع ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین کے اندر سامان کو پیدا فرمایا، ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، جس طرح کہ ایک مستری ایک کام سے فارغ ہوتا ہے، دوسرے کام کے شروع کرتا ہے، ایسا تصور اللہ کے بارے میں جائز نہیں ہے۔ ہاں، ذہن کے اندر ایک ایسا نقشہ سوچنا جائز ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسب